اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووجدك ضالا فہدی، صدق اللہ العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنی محبت میں آپ کو خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ دیا، اپنی طرف راستہ دکھایا۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ترجمہ کیا۔ کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ میں نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دیا۔ حالانکہ نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ معصوم بنا کر کے بھیجتا ہے، تو جو معصوم ہوتا ہے وہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنا کر کے بھیجا۔ اب جب دنیا کے اندر جلوگر ہوئے تو اپنی قوم کی حالت دیکھی، تو اس حالت کو دیکھ کر کے آپ ان سے کبیدہ خاطر رہتے اور غار حرا میں جا کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، عشق الہی میں، محبت الہی میں غرق رہتے۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دکھائی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تو سب سے پہلے دودھ پلانے کا شرف جس کو حاصل ہوا وہ ابو لہب کی باندی سویبہ تھی، جس نے جا کر کے خوشخبری سنائی ابو لہب کو کہ اے ابو لہب، تیرے مرحوم بھائی کے یہاں بچہ پیدا ہوا، یعنی بھتیجا مبارک۔ ابو لہب نے خوش ہو کر کے کہا، جا تو آزاد ہے، جا بھتیجے کو دودھ پلا۔ چنانچہ حضرت سویبہ یہ آپ کو سب سے پہلے دودھ پلاتے ہیں، اور 7 روز تک آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے علاوہ آپ کی والد حضرت عبداللہ کی بادی ام ایمن نے دودھ پلایا، اور پھر طائف سے کچھ بادیاں آتی تھی، دائیاں آتی تھی، ان میں قبیلہ سعد بن ابی بکر
یہ وہاں کا بڑا مشہور قبیلہ تھا۔ تو اس قبیلے سے کچھ عورتیں آئیں۔ وہاں کا یہ اصول تھا کہ اہل عرب اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے ان کی پرورش کے لیے اور دودھ پلانے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شہر کے اندر چونکہ مکہ یہ مرکز تھا اور ہر جگہ کے لوگ ایام حج میں آیا کرتے تھے، ان کی زبانیں مختلف تھی، اور گاؤں کی جو زبانیں ہوتی تھی بڑی فصیح و بلیغ ہوتی تھی، صاف ستھری ہوا کرتی تھی۔ جیسے مثال کے طور پہ بمبئی ہے، یہاں پہ مختلف قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ بنگال کے رہنے والے بنگالی زبان بولتے ہیں، بہار کے رہنے والے بہاری زبان بولتے ہیں، حیدرآباد کے رہنے والے حیدرآبادی زبان بولتے ہیں۔ حالانکہ یہ مراٹھواڑہ ہے، مگر یہاں مراٹھی زبان وہی بولتے ہیں جو گاؤں میں رہنے والے ہیں۔ شہر میں مراٹھی بھی مراٹھی نہیں بولتے، بمبئی شہر میں۔ تو اس طرح سے وہاں جو فصیح و بلیغ عربی بولی جاتی تھی وہ گاؤں میں بولی جاتی تھی، اور مکے شہر کے اندر جو ہے وہ زبانیں خلط ملط کی تھی۔ اس زبانوں کی حفاظت کے لیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ صاف ستھری فضا، صاف ستھری ہوا پانی، تو وہ اپنے بچوں کو دے دیا کرتے تھے۔ دائیاں لے جایا کرتی تھی، پرورش کرتی تھی، اور اس کے بعد جب لے کر کے آتی تھی تو انعام و اکرام سے انہیں مالا مال کر دیا کرتے تھے۔ تو سال میں 2 مرتبہ دائیاں آیا کرتی تھیں۔ تو اس وقت بھی ربیع الاول کے موقع پر دائیاں آئیں تو حضرت حلیمہ کی ایک اونٹنی تھی، وہ بھی بڑی لاغر کمزور تھی، قحط سالی کی وجہ سے جو ہے اسے چارہ نہ ملنے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی، اور ایک گدھی تھی وہ بھی بڑی کمزور ہو گئی تھی۔ تو ساری دائیاں تو ان کی فربہ سواریاں تھی وہ آگے آ گئیں، حلیمہ پیچھے رہ گئیں۔ اب وہ آنے کے بعد مکے میں گھومتی ہیں، بچوں کو لیتی ہیں، اور لینے کے بعد پھر باہر وہ اپنا خیمہ ڈالتی تھی، پڑاؤ ڈالتی تھی۔ اس خیمے میں 2 دن 4 دن تک انتظار کرتی تاکہ بچہ دائیوں سے مل جائے، اس لیے کہ بچے اچانک اپنے ماں باپ سے جدا ہوتے ہیں تو روتے ہیں، تو اس لیے وہ 2-4 روز تک وہ دائیاں رکتی تھیں تاکہ دائیوں سے بچے جو ہے وہ مل جل جائیں۔ تو اب حلیمہ آئی تو سب سے پیچھے آئی، ساری دائیوں نے اپنے اپنے بچوں کو لے لیا گھروں سے جو باپ والے تھے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کر کہ کسی نے نہیں لیا۔ حلیمہ آئی گھومی تو پتہ چلا سارے بچے جن کے والد تھے وہ دائیاں لے لی، ایک بچہ ہے یتیم ہے۔ آپ سوچنے لگی، اپنے خیمے میں گئیں اور جا کے اپنے شوہر حارث سے کہتے ہیں کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر تو یہ کہ یتیم بچے کو لے لیا جائے، کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا۔ تو ان کے شوہر حارث نے کہا ٹھیک ہے لے لو۔ اب حلیمہ آتی ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب ریشمی بستر پر سفید چادر اوڑھے ہوئے چت لیٹے ہوئے تھے، اور آنکھیں بند تھی، ناکوں سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ حلیمہ آتی ہیں تو حضرت آمنہ نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر کچھ پژمردگی ہے، فرماتے ہیں حلیمہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں، تم خوش نصیب ہو، اس بچے کو لے جاؤ۔ حلیمہ نے سینے پہ ہاتھ رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی۔ جیسے آنکھیں کھولی، آنکھوں سے ایک ایسی روشنی پھوٹی کہ اوپر اجالا ہو گیا۔ حلیمہ نے لے کر کے سینے سے لگا دیا۔ سرکار مسکرا دیتے ہیں، پستان لگاتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے ہیں دائیں پستان سے، پھر بائیں پستان کی طرف لگاتے ہیں تو منہ ہٹا لیتے ہیں۔ کیوں ہٹا لیتے ہیں؟ اس لیے کہ حلیمہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ ماں کی آغوش میں ہے، ابھی ولادت کو 2-3 دن ہوئے ہیں فقط، مگر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، ان کا بچپنا دیکھو، ان کا بچپنا بھی یہ درس دے رہا ہے کہ وہ عام بچوں کی طرح سے نہیں۔
عام بچوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی چیز ہوتی ہے تو کوئی دوسرا بچہ اگر اس کے قریب آتا ہے تو لڑ جاتے ہیں، جھپڑ جاتے ہیں۔ ماؤں کو دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی دوسرے بچوں کو پیار سے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے تو ان کا بچہ کھیلتا ہوتا ہے تو دوڑ کے آتا ہے، ماں کی آغوش میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، دوسرے بچے کو دھکا دے کے ڈھکیل دیتا ہے۔ مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، حلیمہ کی آغوش میں ہے، ایک پستان سے دودھ پی رہے ہیں اور دوسرے پستان کو منہ نہیں لگا رہے ہیں، گویا وہ بتا رہے ہیں بچپنے کا علم غیب ہے کہ یہ ہمارے بھائی کا حق ہے اور ہم دنیا کو عدل کی دولت بانٹنے کے لیے آئے ہیں، اور میں بے انصافی کیسے کر سکتا ہوں؟ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ پورے ایام رضاعت پر 2 سال تک آپ نے کبھی دوسرے پستان کا دودھ نہیں پیا، صرف داہنے پستان کا دودھ پیتے، اس کے بعد منہ ہٹا لیتے۔ حلیمہ لے کر کے اپنے ڈیرے میں جاتی ہیں، جب ڈیرے میں جاتی ہیں تو ان کے شوہر حارث کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی جو پتلی اونٹنی تھی، دبلی اونٹنی تھی، صحت مند ہو گئی اور اس کے تھن دودھ سے بھر آئے، برتن لے کر کے جاتے ہیں، پورا برتن دودھ سے بھر جاتا ہے، دودھ نکالتے ہیں، لے کر کے اپنے خیمے میں آئے، ڈیرے پہ آئے، خود بھی دودھ پیتے ہیں، حلیمہ کو بھی دودھ پلاتے ہیں۔ کہتے ہیں حلیمہ آج یہ پہلی شب ہے، یہ پہلی رات ہے کہ ہمیں چین سے نیند آئے گی، ورنہ کبھی پیٹ بھر دودھ نہ حلیمہ پیتی تھی اور نہ کبھی حارث پیتے تھے، اور یہی ان کی غذا ہوا کرتی تھی۔ آج نہ ہمارے یہاں روٹی بھی ہے، چاول بھی ہے، لالی پاپ بھی ہے، سبزی بھی ہے، دال بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، پھر بھی اللہ کی ناشکری۔ لیکن وہ ایسے مسلمان تھے، دودھ پی لیا پیٹ بھر گیا، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں پوری رات عبادت اور ریاضت میں۔ کھجور کھا لی، 2-3 کھجوریں کھا لی، یہ ان کی غذا تھی۔ یا کبھی کوئی مہمان آ گیا تو اگر جانور وغیرہ ہے تو بکری ذبح کر دی، یا کوئی اور مالدار ہے، اونٹ ہے اس کے پاس تو اونٹ ذبح کر دی، یہی ان کی غذا تھی۔ ہمارے یہاں ہر طرح سے راشن بھرا ہوتا ہے، پھر بھی تسلی نہیں ہوتی، مال میں جاتے ہیں وہاں سے لے کر کے آئیں گے، اس لیے کہ وہاں اچھی ورائٹی کا راشن ملتا ہے۔ تو حارث کہتے ہیں کہ اے حلیمہ یہ اسی بچے کی برکت جو آج ہماری اونٹنی جو ہے صحت مند ہو گئی اور اتنا دودھ دیا کہ ہم بھی سیراب ہو گئے اور تم بھی سیراب ہو گئے۔ 2-3 دن تک وہ رہتے ہیں اور اس کے بعد 2-3 دن کے بعد جب چلے، تمام دائیاں چلنے لگی تو حلیمہ اپنی گدھی پہ بیٹھتی ہیں تو وہ گدھی جو کمزور تھی، آنے میں سب سے پیچھے رہ گئی تھی، اب وہ گدھی ان کو بیٹھاتی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد جب وہ نکلتی ہے تو ساری گدھیوں سے آگے نکل جاتی ہے، تو پوچھتی ہیں جو دائیاں تھیں کہ حلیمہ کیا تم نے سواری بدل دی ہے؟ پہلے تو تمہاری سواری بڑی کمزور تھی۔ تو حلیمہ فرماتے ہیں سواری نہیں بدلی ہے، سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ اس بچے کی برکت ہے۔ پھر سواری کو اللہ تبارک و تعالیٰ گویائی عطا فرماتا ہے، فصیح عربی میں سواری بولتی ہے کہ دائیوں افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تم نے مجھے یتیم، اس بچے کو یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، مگر تمہیں پتا ہے کہ میرے اوپر کون سوار ہے؟ یہ سید المرسلین، خاتم النبیین، طٰہٰ و یاسین، محبوب رب العالمین سوار ہے۔ اور پھر جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچتی ہے طائف، وہاں پہنچنے کے بعد سب کی بکریاں جاتی تو قحط سالی کی وجہ سے وہ بھر پیٹ انہیں چارہ نہیں ملتا، گھاسیں نہیں ملتی، وہ چلی آتی، مگر حلیمہ کی بکریاں جہاں جاتی، جس علاقے میں گزرتی، ہریالی ہریالی ہو جاتی اور پیٹ بھر کے وہ گھاس کھا کر کے آتی۔ تو اب سب محلے کی عورتیں کہتی اپنے بچوں سے کہ تم بھی اپنی بکریاں وہیں لے کر کے جایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں۔ ان کی برکت سے سب کی بکریاں فربا ہو جاتی تھی، سب کی بکریوں کو پیٹ بھر کھانا نصیب ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پاکیزہ اخلاق، کردار،
اور بچپنے میں عام بچوں کی طرح سے بچے جو پیشاب پاخانہ بستر پہ کر دیتے ہیں، نہیں، حلیمہ ایک وقت انہیں لے جاتی قضائے حاجت کے لیے، وقت ان کا فکس تھا، مقرر تھا، اس کے علاوہ کبھی آپ نے نہ بستر پہ، نہ کسی کے کپڑے پہ، نہ کسی کے جسم پہ کبھی آپ نے پیشاب پاخانہ نہیں کیا، اور جھولے میں ڈال دیتی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عام بچے روتے ہیں، کبھی روتے نہیں، کبھی چیختے نہیں، کبھی چلاتے نہیں، کھیلتے رہتے، یہاں تک کہ آپ جب رات کا وقت ہوتا اور چاند کی طرف اشارہ کرتے تو انگلیوں سے ادھر اشارہ کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا، ادھر اشارہ کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا، ادھر اشارہ کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ عام بچہ ہے، عام بچہ نہیں، تمہارا بوڑھا کوئی اپنے انگلی کے اشارے سے شاید کچھ ذرا سا ادھر سے ادھر کر کے بتائے۔ نبی سے برابری کا دعویٰ کرتے ہو، تم اپنی پوری برادری، پوری جماعت کو لے لو اور چاند کو ذرا اپنے انگلی کے اشارے سے ذرا سا ادھر سے ادھر کر دو، مگر یہ بچہ عام بچہ نہیں، یہ بچہ وہ بچہ ہے جو کائنات کو اللہ کی نعمتیں بانٹنے کے لیے آیا ہے۔ فرماتے اللہ انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں بانٹنے والا ہوں، اور اللہ عطا کرنے والا ہے، یعنی اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے مگر اللہ کی نعمتوں کو بانٹتا میں ہی ہوں، اس لیے جو میری چوکھٹ پہ آئے گا، میرے آستانے پہ آئے گا، مالا مال ہو کے جائے گا، اور جو اس آستانے سے پھرے گا تو وہ آخرت کی نعمت تو نہیں پا سکتا، دنیا کی چیزیں اگرچہ مل جائے اسے۔ حلیمہ اپنی ان کی بچی شیمہ بکریوں کو لے کر کے جاتی، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چلنے کے لائق ہوئے تو وہ لے کر کے اپنے ساتھ گئیں، جب لے کر کے ساتھ گئیں تو حلیمہ دیکھتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو بے چین ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، ادھر دیکھتی ہیں ادھر دیکھتی ہیں، باہر نکلتی ہیں، اس کے بعد دیکھتی ہیں کہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آ رہے ہیں، ان کو ڈانٹتی ہیں تم دھوپ میں کہاں لے کر کے چلی گئی تھی؟ تو شیمہ کہتے ہیں کہ ماں فکر نہ کرو، جب یہ چل رہے تھے تو دھوپ نہیں ابر کا ایک ٹکڑا ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے چل رہا تھا، جیسے جیسے یہ چلتے تھے تو ابر کا ٹکڑا ویسے ویسے چلتا تھا، جب یہ رک جاتے تھے تو ابر کا ٹکڑا رک جاتا تھا، اور جب چلنے لگتے تھے تو وہ بھی چلنے لگتا تھا۔ تو اب اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں بکریوں کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کئی روز تک آپ نہ گئے، جب کئی روز تک آپ نہ گئے، حلیمہ کی بکریاں گئیں تو ایک بکری کو ایک شیر اٹھا کے لے کے چلا گیا۔ شیمہ نے آ کے شکایت کی کہ ہماری بکری کو ماں شیر اٹھا کے لے کے چلا گیا۔ حلیمہ پریشان ہوئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو کہتے ہیں چلو میں چلتا ہوں، ساتھ میں چلتے ہیں، اور جانے کے بعد جنگل میں آواز دیتے ہیں کہ اے شیر، میری بکری جو لے کے گیا ہے میری بکری لے کر کے آ جاؤ۔ چنانچہ ایک شیر بکری کو دبائے ہوئے لے کر کے آ رہا ہے، سرکار کہہ رہے ہیں تو حلیمہ کی بکری کو کیوں لے کے گیا؟ تو کہتا ہے کہ میں جب آپ آتے تھے بکریوں کے ساتھ تو جنگل میں چھپ کر کے آپ کی زیارت کر لیا کرتا تھا، جو کئی روز سے دیکھا کہ آپ کی زیارت نہیں ہو رہی ہے تو دیدار کے لیے دل تڑپنے لگا، تو میں نے یہ ہیلا کیا کہ لاؤ حلیمہ کی بکریاں پکڑ، بکری پکڑ لوں گا تو چھڑانے کے لیے آپ آئیں گے، جب چھڑانے کے لیے آپ آئیں گے تو آپ کی زیارت کر لوں گا۔ تو گویا کہ شیر جنگلی درندہ ہے مگر سرکار سے ایسی محبت کی دیدار کے لیے تڑپ رہا ہے، اور یہ کیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ کہتے ہیں مکہ جاؤ مدینہ نہ جاؤ، اس لیے کہ حج کے نیت سے جا رہے ہو اور صرف دو ہی گھر کی اجازت ہے، اور اگر مدینہ جاؤ بھی تو مسجد نبوی کی نیت سے جاؤ، سرکار کے روضے کی زیارت کی نیت سے نہ جاؤ، اس لیے کہ سرکار کے روضے کی زیارت کی نیت سے جانا یہ ان کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور ہمارے یہاں ہمارا عشق یہ بولتا ہے کہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ
مکے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، مکے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا جس کسی نے کہ نہجت کدھر کی ہے۔ یعنی ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں حج کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں تو سرکار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں تو سرکار کے روضے پہ حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو سرکار کے روضے پہ حاضری دینے کی نیت سے جائے گا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وجبت لمن زار تربتی وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو سرکار شفاعت فرماتے بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے۔ کنواں تھا وہاں پہ، الحمدللہ اس کنویں کی میں نے بھی زیارت کی، پانی اس کا نیچا تھا، اور بکریاں اکثر جو ہے اس کنویں کے پاس جاتی تھیں، پانی پیتی تھیں، مگر پانی جب نیچے چلا گیا تو پریشان ہوئے جتنے لوگ بکری والے تھے، اور حلیمہ کی بکریاں اور شیمہ بھی پریشان ہوئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا پانی نیچے چلا گیا تو آپ جا کر کے اس کے مڈیل پہ بیٹھ کر کے پاؤں کو لٹکا دیتے ہیں، پاؤں کو لٹکا دیتے ہیں تو پانی اوپر آ جاتا ہے، پانی اوپر آ جاتا ہے تو تمام بکریاں پانی پی لیتی ہیں۔ اب جب بھی پانی پلانا ہوتا ہے کنواں آج بھی موجود ہے، تو آپ جاتے تو آپ جا کر کے اپنے پاؤں کو لٹکا دیتے اور کنویں کا پانی اوپر آ جاتا، اور سرکار کے قدموں سے لے کر کے ایسا برکتی پانی ہو گیا کہ آپ اس علاقے میں جائیں گے تو ایسا صاف شفاف، ایسا شیریں، ایسا میٹھا پانی اس علاقے میں اور کہیں نہ ملے گا جو اس کنویں میں ملے گا جس میں سرکار نے اپنا پاؤں لٹکا دیا تھا اور سرکار کے قدم کا بوسہ لے لیا۔ اسی طرح سے وہاں پہ ایک جھاڑ ہے، درخت، اب تو وہ درخت نہیں ہے، وہاں پہ دوسرا درخت ہے، مگر ہمارے سنی ہندوستانی پاکستانی بھائی جاتے ہیں تو اس درخت کو بھی چھیلتے رہتے ہیں، اس کی لکڑیاں توڑتے رہتے ہیں، پتیاں توڑتے رہتے ہیں، چھیلتے رہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو وہاں پہ حضرت جبریل تشریف لائے، اور لانے کے بعد آپ کو لٹا دیا، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد آپ کے دل کو نکالا، اور نکالنے کے بعد جنت سے تشت میں علم و حکمت لے کر کے آئے تھے، آپ کے دل کو تسنیم و کوثر سے دھلا، اور اس کے بعد پھر اس میں دل میں رکھ کر سینے میں رکھ کر کے اور سینہ ہاتھ پھیر دیا، سینہ برابر ہو گیا۔ یہ منظر جب شیمہ نے دیکھا، حلیمہ کی بیٹی اور ان کے بیٹے عبداللہ نے، تو بالکل گھبرا گئے، دوڑتے ہوئے گئے، کہا ماں غضب ہو گیا۔ ہمارے جو عرب بھائی تھے، دو شخص آئے، ان کو پکڑ لے گئے، لے جانے کے بعد ایک درخت کے نیچے ان کو لٹا دیا، ان کا سینہ پھاڑ دیا۔ اس کے بعد یہ دہشت والا منظر دیکھ کر کے ہم لوگوں سے برداشت نہ ہوا، بھاگ کے آئے خبر دینے کے لیے۔ حضرت حلیمہ بے چین ہو گئی، حارث بے چین ہو گئے، دوڑے ہوئے گئے، اور جانے کے بعد دیکھا کہ سرکار مسکراتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، گود میں اٹھا لیا، سینے سے لگایا، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، دو آدمی آئے، آنے کے بعد مجھ کو لٹایا، میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا، اور اس کے بعد اسے تسنیم و کوثر سے دھلا، پھر سینے میں دل رکھا، ہاتھ پھیر دیا، میں آ رہا ہوں۔ مقصد کیا تھا، مطلب کیا تھا؟ یہ بچہ وہ بچہ ہے جو عام بچوں کی طرح سے نہیں، بلکہ بچپنے میں دل نکال کر کے صاف کیا جا رہا ہے، دھلا جا رہا ہے، تاکہ بچپنے کی جو حرکتیں بچوں کے اندر ہوتی ہے وہ کھیلنے کودنے کی حرکتیں ہوا کرتی ہیں، مگر یہ کھیلنے کودنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کھیلنے کودنے والے بچوں کو دیکھتے تو ان کو سمجھاتے، اور بچے کہتے آؤ ہمارے ساتھ کھیلو محمد، تو فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو نبوت 40 سال کے بعد کے ملی، 40 سال کے بعد ملی ہے، مگر بچپنے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبلیغ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بچوں کو کھیل سے روکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بچوں کو سمجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بچے جب آپ کو دعوت دیتے ہیں کھیل کی تو کہتے ہیں میں کھیلنے کودنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، میں قوم کو خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، میں اللہ کی معرفت کرانے کے لیے آیا ہوں، خدا وحدہ لا شریک کی ذات کو پہچانوانے کے لیے آیا
आया हूँ। चुनांचे आपके कल्ब मुबारक को पाक कर दिया जाता है, आपके सीने मुबारक को धुल दिया जाता है, ताकि आम बच्चों को जो फितरतें होती है, नबी का सीना उससे पाक हो, नबी का कल्ब उससे पाक हो, नबी का दिल उससे पाक हो। परवरदिगार आलम बचपने से किस तरह से आपकी पाकीज़गी और आपके तहारत की हिफाजत फरमा रहा है, किस तरह से आपकी परवरिश की जा रही है और किस तरह से आपकी तरबियत की जा रही है। रब तबारक व तआला कैसी आपकी तरबियत फरमा रहा है। और उसके बाद जब तशरीफ़ लाए हैं तो अब महल्ले वालों से हलीमा ने और हारिस ने मशवरा किया क्या किया जाए, ये तो अजायबात हो रहे हैं। बच्चे का सीना फाड़ दिया गया। लोगों ने कहा इस बच्चे को भाई इनके वालिदैन तक पहुँचा दो, अल्लाह जाने न जाने क्या मामला आगे पेश आए। चुनांचे हज़रत हलीमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ऊँटनी पर बैठाते हैं और मक्के की तरफ रवाना हो जाते हैं। मक्का शहर पहुँचने से पहले वादी तहामा में पहुँचे हैं, आपको उतारते हैं और उतारने के बाद क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं। वहाँ से जब आते हैं तो देखते हैं बच्चा गायब है, इधर ढूंढते हैं उधर ढूंढते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। लोगों से पूछते हैं, एक बुढ़ा आता है कहता है कि चलो हुबल के पास चलो और वहाँ जा करके वहाँ माथा टेक करके और उसके बाद उससे फरियाद करो, चुनांचा पता चल जाएगा। वो कहते हैं दूर हो, तुम्हें पता है कि वो बच्चा जिस दिन पैदा हुआ था सारे बुत औधे मुँह गिर गए थे, उस बच्चे की पैदाइश से बुत औधे मुँह गिर गए थे, मैं उस हुबल के पास कैसे जा सकती हूँ। मगर वो बुढ़ा नहीं मानता है, उन्हें लेकर के जाता है हलीमा को, हुबल के इर्द गिर्द उन फेरा लगवाता है और कहता है बताओ मेरा बच्चा मोहम्मद कहाँ है। वो बुलाओदे मुँह गिर जाता है और उसके जौब से आवाज़ आती है दूर हो, उस बच्चे की पैदाइश से सारे बुतों का सत्यानाश हो गया है। जिस दिन वो बच्चा पैदा हुआ था सारे बुत औधे मुँह गिर गए थे। वो बच्चा ऐसा है कि मक्के से बुतों को पाक कर देगा, सत्यानाश कर देगा बुतों को। जाओ रब उसका मुहाफिज है, बच्चे की हिफाजत फरमाएगा। कहा आखिर वो बच्चा कहाँ मिलेगा, बुत से अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। अब हलीमा घबराई हुई आती हैं उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास। अब्दुल मुत्तलिब जब इन्हें देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं तुम अकेले आए, मेरा बच्चा मोहम्मद क्या हुआ। कहते हैं वाक़या बयान करते हैं। अब अब्दुल मुत्तलिब कोहे सफ़ा पे चढ़ करके ऐलान करते हैं, ऐ मक्के वालों मेरे बच्चे को तलाश करो। तमाम लोग निकल पड़ते हैं अपनी अपनी सवारियों पे, पूरे मक्के के अंदर तलाशी शुरू हो जाती है। और ख़ुद अब्दुल मुत्तलिब का आलम यह है कि खाने काबा का तवाफ़ करते हैं और खाने काबा का तवाफ़ करने के बाद और मकाम इब्राहिम पर सजदा करते हैं और अपने हाथों को उठा करके रब तबारक व तआला से दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम मेरा बच्चा गायब हो गया है। आवाज़ आती है खाने काबा से कि जाओ तुम्हारा बच्चा वादी तहामा मिलेगा। चुनांचा आप वादी तहामा की तरफ तशरीफ़ ले जाते हैं, साथ ही साथ वर्क़ा बिन नौफल भी साथ में हो लेते हैं। जैसे वादी तहामा में पहुँचते हैं देखते हैं खजूरों की छांव के नीचे से एक नहायत ही खूबसूरत बच्चा है जिसका चेहरा चाँद की तरह से चमक रहा है और वो बच्चा पत्तियां चुन रहा है। आप जाके करीब पूछते हैं बच्चे तेरा नाम क्या है। फरमाते हैं मेरा नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब है। फ़ौरन अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें सीने से लगा लिया है, उन्हें से गले से लगा लिया है और घर ले जाने के बाद हलीमा को भी साथ में लेते हैं और उनका सदका उतार करके गुरबा मसाकिन में तकसीम करते हैं। हलीमा को भी इनाम और इकरामात से नवाजते हैं। ववजदा का दालन फ़ादा की तफसीर बाद मुफस्सरीन ने यही की है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गुम हो गए थे और पूरे मक्के वाले आपको तलाश कर रहे थे, तो हमने आपको आपके बाप आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा दिया। उसके बाद फिर हलीमा चाहती थी कि दोबारा लेके जाऊं और आमिना चाहती थी कि मेरा बच्चा जुदा ना हो, मगर मक्के में एक वबा फैली हुई थी, इसलिए लोगों ने मुनासिब यही समझा कि इस वक्त इनका मक्के में रहना मुनासिब नहीं है। चुनांचा फिर दोबारा हज़रत हलीमा के हवाले कर देते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के हलीमा फिर दोबारा ताइफ आ जाती हैं। और जब ताइफ में आती हैं तो वहाँ का आलम यह था कि अगर किसी का बच्चा बीमार हो जाता तो वो लेकर के आते सरकार के पास और हलीमा से कहते हैं हलीमा ज़रा अपने बच्चे का हाथ मेरे बच्चे के सर पर रख दो, मेरा बच्चा बीमार है। सरकार हाथ रख देते तो मरीज शिफायाब हो जाता। बकरियां बीमार होती हाथ रख देते, या पानी लेकर के आते वो हाथ डाल देते तो पानी ले जाके पिला देती तो शिफायाब हो जाता। डायरेक्ट मानने वाले कहाँ हैं?
یہاں سرکار ہاتھ ڈال دے رہے ہیں تو شفا ہو جا رہا ہے، ہاتھ رکھ دے رہے ہیں تو شفا ہو جا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو وہ طاقت و قوت عطا کی ہے کہ اللہ سب مریضوں کو شفا دینے والا تو پروردگار عالم ہے کہ شفا دینے والا وہی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو محبوب بندہ ہوتا ہے، اور میرے نبی تو سارے نبیوں کے نبی، سارے رسولوں کے رسول، محبوب رب العالمین ہے، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پاور کیوں نہ عطا کرے، یہ قدرت کیوں نہ عطا کرے؟ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت و قوت عطا کی تھی کہ بچپنے کا عالم یہ ہے کہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں سر میں درد ہے تو درست ہو جائے، پیٹ پہ ہاتھ رکھ دیں پیٹ میں درد ہے تو درست ہو جائے، کوئی بیمار ہے مریض ہے پانی میں ہاتھ ڈال دیں اور پلا دیا جائے تو شفا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سچی غلامی، سچی محبت عطا فرمائے۔ سنت پڑھ لیں۔ السلام۔